اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی. میرا ایک انداز ہے، میرا اسٹائل ہے، میں کچھ اشعار سے جن میں کوئی بڑا سندیش کوئی پیغام ہوتا ہے میں ان اشعار سے بات شروع کرتا ہوں جو بالکل سادے الفاظ ہوتے ہیں. یہ جو اشعار پیش کر رہا ہوں ان میں بہت بڑا پیغام ہے. ان اشعار کو غور سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی. در و دیوار سے ٹکرا کہ پلٹ آئے گی. آپ بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج. آپ بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج. ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. پورا مجمع ایک بار زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اور ایک بار زور سے سبحان اللہ. ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. زندگی مانگو کسی سے. دیکھو تعلیم، ایجوکیشن، شکشن کی اہمیت کیا ہے ان الفاظ میں آپ سمجھو، ان اشعار میں آپ سمجھو.
میں جب بھی کوئی تعلیمی جلسہ ہوتا ہے، وہ اسکول کا ہو، کالج کا ہو، میں خود ایک کالج میں پروفیسر ہوں، ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں. یہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں مولانا میں. کبھی کبھی ان لوگوں کو کیا لگتا مولانا ہے، نہیں سمجھا، حافظ جی نہیں، میں ڈاکٹروں کا پروفیسر ہوں. میرے خود کے گھر میں 11 ڈاکٹر ہے، 3 بیٹیاں ڈاکٹر، 3 بہویں ڈاکٹر اور 5 بیٹے ڈاکٹر. اور ڈاکٹر کے ساتھ میں عالم بھی، مفتی بھی، انجینئر بھی، وکیل بھی. اب تعلیم اور یہ سب کچھ مولانا مبین صاحب، مولانا منصور صاحب، یہ سب علم کی، تعلیم کی، ایجوکیشن کی اور شکشن کی برکتیں ہیں. تو پھول سانگی والو دیکھو ان الفاظ کو سننا. زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. کہہ دو زور سے سبحان اللہ، ایک بار اور سبحان اللہ. صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. کیوں علم کی دولت مانگو شمشیر خان صاحب؟ علم کی دولت کیوں مانگو؟ تو یہ شعر دیکھیں. علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے. علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی. زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی. علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آج کی اس بہت ہی پوتر سبھا، بڑی مقدس، بڑی نورانی اور بڑی پاکیزہ محفل کے ادھیکش صدر محترم الحاج حافظ منصور خان صاحب عمر کھیڑ، جناب مفتی سید منور صاحب، میرے دوست جن کے توسط سے، جن کے وسیلے سے میں یہاں تک پہنچا، ڈاکٹر حافظ مبین سراجی صاحب پوسد، محترم مدرسہ تحفیظ القرآن پوسد، مفتی عمر صاحب اشاعتی، مولانا سلیم صاحب، اور پھول سانگی والوں. یہ 2-4 نام میری چٹھی میں لکھے ہوئے ہیں جو میں نے جلدی جلدی لکھ لیا، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ پورا اسٹیج اللہ کی قسم آج مولانا ایوب صاحب آپ کا اخلاص ہے، یہ آپ کی سچی نیت ہے کہ آج ہمارے اس گاؤں پھول سانگی میں آج اتنی بڑی تعداد میں باہر سے علماء آئے ہیں. ان کے قدموں کی برکتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے سب نے آمین کہنا. میں کوئی بھی دعا کرواتا ہوں تو آمین کہلواتا ہوں، اور اس لیے آمین کہلواتا ہوں کہ نہیں معلوم، کیونکہ مجمع میں معصوم بچے بھی ہے، جوان بھی ہے، بزرگ بھی ہے، سفید بال والے بزرگ بھی ہے،
اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں. میں آمین اس لیے کہلواتا ہوں دعاؤں پر کہ نہ جانے اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے. تو کہیں گے آمین انشاءاللہ. اب دیکھیں میں آپ کے لیے دعا کروا رہا ہوں, پھول ساونگی کے لیے دعا کروا رہا ہوں. دعا کے الفاظ سنیں اور آمین کہے. اے اللہ آج اتنے علماء, اتنے مفتی, اتنے امام, اتنے قرآن کے پڑھانے والے, مسجدوں کے امام, میرے مولا اتنے علماء یہاں پر آئے ہیں. میرے مولا ان تمام علماء, مفتیوں, اماموں اور حافظوں کے قدموں کی برکتیں ہمارے اس گاؤں پھول ساونگی کو نصیب فرما. زور سے کہہ دو آمین. ہے نا بھائی, بہت بڑے لوگ ہیں یہ. آپ کو معلوم ہے کون لوگ ہیں یہ؟ دنیا نہیں بتائے گی آپ کو, لیکن میں ایک مفتی بھی ہوں. اور میں آپ کو بتا دوں, شاید کسی نے میری گاڑی دیکھا ہوگا تو وہ سمجھ بھی گئے ہوگے کہ میں ایک پارٹی کا بڑا سیاسی نیتا بھی ہوں, مہاراشٹر کا مہا وکاس اگھاڑی کا پروکتا بھی ہوں. میں میڈیکل کالج کا پروفیسر ہوں, سمجھ رہے, ایک مسجد کا امام ہوں, اور ایک چینل کا مالک ہوں, ایک پیپر کا مالک ہوں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ قسم اللہ کی یہ ساری چیزیں علم کی برکتوں سے اللہ نے مجھے دیا ہے. اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا نا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو. منصور صاحب, مبین صاحب, کہ زندگی مانگو. او پھول ساونگی والو, آج جو میں باتیں کہوں گا کبھی آپ کو سننے نہیں ملی ہوگی. میں آپ سے کہتا ہوں کہ علم, تعلیم, ایجوکیشن, شکشن کی کتنی اہمیت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو. تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو, جھوٹی دنیا ہے یہ, دنیا کی نہ شہرت مانگو, صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. زور سے بولو, کیا مانگو اللہ سے؟ زور سے ایک بار, کیا مانگو اللہ سے؟ کیا مانگو اللہ سے؟ ماشاء اللہ, علم کی دولت مانگو, تخت مت مانگو, تاج مت مانگو. ہم کہتے ہیں حکومت مت مانگو, بلکہ مبین صاحب میں تو ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ آج کل ملک میں حکومت کی کوئی حیثیت ہی نہیں, کس کو بھی مل جا رہی. نہیں سمجھے آپ؟ کس کو بھی مل جا رہی. ابھی اس سے پہلے ہمارے مہاراشٹر کی حکومت کس کے ہاتھ میں تھی؟ رکشہ والے کے ہاتھ میں. نہیں سمجھے آپ؟ کس کے ہاتھ میں تھی؟ بولو, شرما مت. اچھا, یہ کوئی ایسا مذاق والی بات نہیں ہے, اوریجنل بات ہے. ایک ناتھ شندے اپنا بہو, لاڈلی بہنوں کا بھائی, رکشہ والا. کیوں؟ تو پہلے حکومت تھی رکشہ والے کے ہاتھ میں. دہلی کی حکومت ہے, پہلے تھی جھاڑو والے کے ہاتھ میں. اچھا, اب سب خود بولے گے, اب ملک کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اچھا, یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں. وہ خود کہتے بھائیو بہنوں میں نے کئی سال تک پلیٹ فارم پر چائے بیچی ہے, وہ خود کہتے. تو پھول ساونگی والوں, میں پیغام دے رہا ہوں, میں سندیش دے رہا ہوں. بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں مولانا, جتنے مرد ہیں ان سے ڈبل تعداد میں آج میری مائیں بہنیں آج اس عظیم الشان اجلاس میں, جامعۃ الصالحات نسوہ للبنات, ان بیٹیوں کے مدرسے کے اجلاس میں آج ہزاروں کی تعداد میں مائیں بہنیں. میں آج تمام سے پھول ساونگی والے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ قسم اللہ کی, اللہ سے علم مانگو, علم مانگو, تعلیم. ابھی آپ دیکھو, کل میں بھوپال میں تھا, 26 جنوری کو احمد آباد میں تھا. میں جہاں جاتا ہوں مفتی صاحب, ارے باپ رے, 200 گاڑیوں سے ہوائی اڈے پر استقبال, پھولوں کی بارش آپ لوگ دیکھتے ہیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ پھولوں کی بارش اگر ہم پر برسائی جا رہی ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ صرف اور صرف اس علم کا کمال ہے جو اللہ نے دیا. ملک کے میرے ہندو بھائیوں نے, اور پھول ساونگی والوں, ملک کے میرے پترکار ہندو بھائیوں نے مجھے پورے ہندوستان کا میڈیا کا ادھیکش بنایا. نفرتوں کے اس دور میں ایک ملا کو ادھیکش بنایا. میں میڈیا کا بھی ادھیکش ہوں, سمجھ رہے آپ؟ نریندر جی مودی مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور مجھ سے بڑا گھبراتے ہیں, سمجھ رہے آپ؟
یاد رکھو میں بہت سادے انداز میں آج مبین صاحب یہاں پر بات شروع کر رہا ہوں کہ میرے یارو پھول سونگی والو، میں آپ کے گاؤں میں آیا، آج آپ کو اتنا ہی سمجھاؤں گا کہ قسم اللہ کی علم بہت بڑی دولت ہے۔ میں نے کہا نا کہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر، بولو زور سے، جگہ دیتا ہے، زور سے زور، جگہ دیتا ہے، جگہ دیتا ہے۔ اور علم سیکھو گے تو تقدیر سمجھ جائیں گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی۔ علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ منصور خان صاحب ابھی قرآن کی آیت آپ نے پڑھا اور میں نے بھی خطبے میں پڑھا، پھول سونگی والوں، او میری بہنوں، اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو سنو، قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ ایک مرتبہ اپنی زبان سے بولو، 6666 آیتیں۔ ایک آیت مبین صاحب، ایک آیت یعنی اللہ کا ایک آرڈر، اللہ کا ایک حکم۔ اب ذرا سوچو کہ 6666 آرڈرز میں آپ ذرا سوچو کہ جو سب سے پہلا حکم آیا ہوگا، سب سے پہلا اللہ کا آرڈر آیا ہوگا، وہ کتنا قیمتی ہوگا۔ اور یہ بھی سن لو، قرآن میں، او پھول سونگی والو، قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا، حج کا حکم پہلے نہیں آیا، خیرات کا حکم پہلے نہیں آیا، کسی بھی عبادت کا اور عمل کا حکم قرآن میں پہلے نہیں آیا۔ آپ تعجب کریں گے، روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، ابھی 13 دنوں کے بعد میں آپ روزہ رکھیں گے، اتنا پیارا عمل ہے روزہ، میری بہنوں اتنا پیارا عمل ہے روزہ کہ اللہ کہتا ہے اے محمد مصطفیٰ، جو میرے بندے، جو میری بندیاں میرے لیے بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، اے محمد کہہ دو کہ روزے کا بدلہ، اللہ کہتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی کتنا بڑا عمل ہو گیا، بہت بڑی عبادت کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، لیکن روزے کا حکم پہلے نہیں آیا۔ حج اتنا پیارا عمل ہے کہ اگر حج کو کوئی جاتا ہے، چاہے پھول سونگی کا کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے اپنے نبی کے زبان سے کہلوایا کہ اے محمد کہہ دو، جو بندہ حج کو آئے گا، جو بندی حج کرے گی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں ان کو ان کے گاؤں ایسے گناہوں سے پاک صاف کر کے لوٹاؤں گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت ہے حج، مگر کمال کی بات ہے حج کا حکم بھی قرآن میں پہلے نہیں آیا۔ نماز، ابھی پچھلا مہینہ معراج، شب معراج آئی کہ اللہ نے آسمانوں پر بلایا اور وہاں پر ایک تحفہ دیا، اور وہ نماز کی شکل میں تھا، آسمانوں پر بلا کر دیا گیا، اور پھر کہا گیا نبی سے کہ اے محمد کہہ دو، ایمان لانے کے بعد اللہ کو سب سے محبوب عمل، پیارا عمل کوئی ہے، پسندیدہ عمل، تو وہ نماز ہے۔ لیکن مسلمانوں، اللہ کی قسم، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ان کا حکم پہلے نہیں آیا۔ قرآن میں سب سے پہلی جو آیت اتری کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اقرا شبد جو پہلا آیا آسمانوں سے وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے۔ اقرا کے شبد کے معنی ہے پڑھو، پڑھ اس رب کے نام سے جس رب نے تجھے پیدا کیا۔ یعنی سب سے پہلے حکم کائے گا آیا؟ پڑھ۔ کائے گا آیا؟ شکا۔ مبین صاحب آج دوسروں نے لے لیے، وہ سمجھ گئے اشارہ؟ ڈاکٹر بھیم راؤ صاحب امبیڈکر نے اپنی قوم کو 3 منتر دیا۔ آج وہ پوری قوم ان 3 منتروں پر کام کر رہی ہے جو ان کو بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے دیا۔ پہلا منتر کیا بتایا تھا؟ شکا، تعلیم حاصل کرو۔ ارے بھائی کہاں کا ہے وہ حکم؟ بولو نا، بولو نا، قرآن سے۔ پھر دوسرا حکم بابا صاحب امبیڈکر نے اپنے سماج کو بتایا، کیا؟ سنگٹت ہوا، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ دیکھو کوئی ڈالتا کیا ہاتھ ان پر؟ ارے بولو نا، ارے بولو نا یار، پولیس اسٹیشن ہل جاتا، راستے، ارے بولو نا، بند ہو جاتے۔ کیوں؟ امبیڈکر وادی بھائیوں کا اتنا دبدبا ہے، ان کے
ان کے لیڈر نے ان سے کہا شکا پڑھو. آج بڑی بڑی حکومت کی اعلیٰ کرسیوں پر میرے بودھ بھائی بیٹھے ہوئے. کیوں؟ شکا سنگٹت ہوا. یعنی کیا متحد ہو جاؤ. ارے متحد ہونے کا حکم قرآن میں تھا. اللہ نے کہا تھا, اللہ نے ہم سے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں جھگڑنا مت, آپس میں جھگڑنا مت. قرآن کی آیت. ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا تھا کہ وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں جھگڑنا مت, ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا, تم کمزور ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی, تمہاری پوزیشن ختم ہو جائے گی. مسلمان نے اس آیت کو نہیں سمجھا. مسلک کے نام پر لڑ رہا ہے, جماعتوں کے نام پر لڑ رہا ہے, مسجدوں کے نام پر لڑ رہا ہے, برادریوں کے نام پر لڑ رہا ہے, نہ جانے کتنے ناموں پر مسلمان لڑ رہا ہے. آج ملک میں مسلمان کی ہوا اکھڑ گئی. کوئی بھی آ رہا اور گھنٹے کے جیسا بجا کر جا رہا. کیوں؟ بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ سنگٹت رہا. یہ کہاں کا آرڈر ہے؟ قرآن سے. شکا بھی کہاں سے؟ ارے بولو نا یار, زور سے بولو. سنگٹت ہوا قرآن سے. اور تیسرا منتر وہ بھی قرآن سے جو بھیم صاحب امبیڈکر نے بتایا تھا, کیا؟ سنگھرش کرا. یعنی کیا؟ محنت. کیا کرو؟ محنت. اور ہم کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ من جد وجد, جس نے محنت کی اس نے پایا. آج میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے جو آدیش تھے, قرآن کے جو سندیش تھے, قرآن کا جو میسیج تھا, قرآن کا جو پیغام تھا, آج غیر مسلم بھائیوں نے اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا تو وہ آج دنیا پر راج کر رہے ہیں. مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں. اور میرے بھائیوں, پھول سونگی والوں, قسم اللہ کی آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں مفتی ہارون ندوی, یہ مدرسے کا جلسہ ہے, لیکن پہلے ایک بات سن لو. اللہ کی قسم, یہ جتنے ملا بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بھی ملا آپ کو دنیا کی اچھی تعلیم لینے سے منع نہیں کرتا. ہم تو کہتے ہیں, کل بھی میں نے بھوپال میں کہا مفتی صاحب, آج کے 8 دن کو میں یہاں ناگپور میں تھا RSS کے گڑھ میں, میں نے کہا مسلمانوں, ہم تم سے کہتے ہیں بناؤ اپنے بچوں کو اچھا ڈاکٹر, بناؤ اپنے بچوں کو اچھا انجینئر, بناؤ اپنے بچوں کو اچھا وکیل. دلی میں میرے لیڈر, میرے قائد, جمعیت علماء کے راشٹری ادھیکش حضرت مولانا ارشد مدنی نے مسلمانوں سے کہا, ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا, مسلمانوں سے ارشد مدنی نے کہا کہ مسلمانوں بناؤ اپنے بچوں کو اچھا وکیل, کیونکہ آج میری قوم کے ہزاروں مسلمان جوان بے قصور جیل کی سلاخوں میں بن پڑے ہیں. آج ان کا کیس لڑنے کے لیے مسلمانوں کے پاس اچھے مسلمان وکیل نہیں ہیں. صحیح ہے. آپ کو معلوم ہے بابری مسجد مسلمانوں کا سب سے بڑا کیس تھا, لیکن کمال کی بات ہے کہ بابری مسجد کا کیس لڑنے کے لیے جو سینئر وکیل تھا وہ مسلمان نہیں تھا. کون تھا؟ ہندو بھائی. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بناؤ نا وکیل, بناؤ نا انجینئر, بناؤ ڈاکٹر. یہ دیکھو میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں. مسلمانوں تمہارے دماغ میں اتر جائیں گی وہ مثال, اور ابھی تک شاید نہیں سنا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی یا آپ کی بیوی یا آپ کی ماں یا آپ کی بہو حمل سے پریگننٹ ہے, حمل سے 7 مہینے 6 مہینے کا حمل ہو گیا, یا ڈیلیوری کا وقت قریب ہے, اب ڈاکٹر کیا لکھتا ہے سنو, بڑا ڈاکٹر لکھتا ہے سونوگرافی کرنا پڑے گی. کیا کرنا پڑے گی؟ سب سے پہلے کیا بولتا ہو؟ سونوگرافی کرنا پڑے گی. اب تم کو اپنی بیٹی, اپنی بہو, اپنی بیوی, اپنی ماں کو اگر سونوگرافی کرانا ہے تو تم کو غیر مسلم ہندو مرد ڈاکٹر کے پاس میں لے جانا پڑتا. پھر وہ سونوگرافی کیسے ہوتی ہے مجھے بولنے کی ضرورت. مبین صاحب سوچو, اب وہ غیر مسلم مرد ڈاکٹر تمہاری بیٹی, تمہاری بیوی, تمہاری ماں اور تمہاری بہن کی سونوگرافی کرتا. میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کہ اگر پورے گاؤں میں تمہاری ایک اچھی مسلم بیٹی ڈاکٹر ہوگی اور وہ بڑی ڈاکٹر ہوگی تو تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہویں, تمہاری مائیں, تمہاری بیویاں اس کے پاس میں جائے گی اور پردے کے ساتھ ان کا علاج ہوگا.
کہاں اسلام نے تم کو منع کیا کہ اپنی بیٹیوں کو اچھی ڈاکٹر نہ بناؤ؟ میرا خود کا ہاسپٹل ہے میرے شہر میں، میٹرو، میرے ہاسپٹل کا نام ہے میٹرو ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل. 3 بیٹیاں میری وہاں ہیں، 2 بہویں میری وہاں ہیں. میرا ایک بھتیجا ابھی اس وقت آسٹریلیا میں ہے اور ایک بھتیجا ڈاکٹر بن کر سعودی حکومت میں مکہ میں ہے. میرا سگا بھتیجا. ہم کہاں منع کر رہے ہیں آپ کو؟ ہم کہتے ہیں کہ دنیا بہترین انداز میں پڑھاؤ. ہم منع نہیں کرتے قسم اللہ کی، لیکن ہماری اپیل یہ ہے مبین صاحب، ہماری درخواست یہ ہے کہ تم اپنے گاؤں میں اسکولوں بھی تمہارے اپنے ہاتھوں میں لو، تاکہ آج آپ دیکھو کہ تمہاری ہماری بیٹیاں اگر غیروں کی اسکول اور غیروں کے کالج میں جا رہی ہے تو قسم اللہ کی آج وہ بچیاں، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہتے ہوئے کہ آج سینکڑوں ہزاروں بچیاں آج مرتد ہو رہی ہے. سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ ارے بولو نا، سن رہے ہیں. اب ہم کیا کہتے ہیں آپ سے؟ ہم یہ کہتے ہیں آپ سے مولانا منصور خان صاحب، ہماری رائے کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ بنا اسکول میں پڑھا، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کالج میں پڑھا، ہم منع نہیں کرتے. لیکن ہمارا کیا کہنا ہے مبین صاحب، منصور خان صاحب، مولانا ایوب صاحب، ہمارا یہ کہنا ہے پھول سانگی والوں کہ اپنے بچوں کو پہلے اتنا دین، ایمان اور اسلام اور قرآن دے دو کہ جب وہ مارکیٹ میں جائے تو کوئی شیطان ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو. بس اتنی تمنا ہے ہماری. آج آپ دیکھو، میں کورٹ میں جاتا ہوں، میں جمعیت علماء کا بھی صدر ہوں. ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے بڑی سنگٹن اگر کوئی ہے جس نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا تھا اور انگریزوں کو بھگانے میں کام کیا تھا، وہ ہم گرو سے کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے سنگٹن ہے جمعیت علماء ہند، جسے سوتنتر سینانیوں کے سنگٹن اور مجاہدین آزادی کے سنگٹن کہا جاتا ہے، جنہیں فریڈم فائٹرز کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے آزادی کے لیے لڑا اور انگریزوں کو یہاں سے بھگایا. میں جمعیت علماء کا ضلع کا 16 سال سے صدر ہوں اور ابھی مجھے الحمدللہ اس عمر میں مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی کہ مجھے پورے مہاراشٹر کا اپادھیکش بنایا گیا. میں آپ سے کہتا ہوں ایک ذمہ دار، یہ کیوں کر رہا ہوں؟ ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اسکول کالج کی تعلیم دینے سے منع نہیں کرتے. اگر ہم اپیل یہ کرتے ہیں کہ اگر تمہاری اسکول، تمہارا کالج، تمہارا مدرسہ ہوگا. میرے شہر میں ہمارے 11 کالجز ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ 13,000 بچیاں اور بچے آج ہمارے ہاتھوں میں ہیں. نبیل صاحب 13,000 بچے. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کالج میں ضرور بھیجنا، اسکول میں ضرور بھیجنا، ہم منع نہیں کرتے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ پہلے اپنی بیٹی کو مومنہ تو بنا دے، یہ دین کا چھوٹا سا کورس تو کروا دے، پہلے اپنی بیٹی کو داعیہ تو بنا دے. او میری بہنوں، یہ جملہ کہنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا. میں کورٹ میں جاتا ہوں جمعیت علماء کی طرف سے، جب کوئی کیس چلتا ہے کورٹ میں جاتا ہوں، شرم آتی ہے مولانا، شرم یہ آتی ہے کہ مسلمان کی بیٹی عدالت میں یہ عرضی دیتی ہے، یہ اپلیکیشن دیتی ہے. کیا ہے جملہ سنو، مسلمان کی بیٹی کورٹ میں جا کر یہ لکھا رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے دین کو، اسلام کو، ایمان کو چھوڑ رہی ہوں. استغفر اللہ. اللہ ہم سب کی بس حفاظت فرمائے. مسلمان کی بیٹی. اور اگلا جملہ سنو، رونگٹے کھڑے ہو جائے گے. اگلا جملہ کیا لکھاتی ہے مفتی صاحب؟ وہ مقدمہ درج کراتی ہے اور وہ یہ لکھاتی ہے کہ میری جان کو خطرہ میرے ماں باپ سے. کتنے افسوس کی بات. ارے جس ماں نے، جس باپ نے تجھے 20 سال کا کیا، 22 سال کا کیا، 18 سال کا کیا، وہ عشق کا چکر، وہ پیار کا چکر، آج پورا جال بچھا ہوا شیطانوں کا، وہ ہماری بیٹیوں پر جال ڈال رہے ہیں اور جال ڈالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور پھر 20 سال کی بیٹی، 20 سال تک کے جن ماں باپ نے پالا، وہ کورٹ میں لکھاتی ہے کہ میری جان کو خطرہ میرے ماں باپ سے. قصور ہمارا بھی ہے کیونکہ ہم نے ان کی دین کی، اسلام کی، ایمان کی بنیادی تعلیم، بیسک ایجوکیشن کا انتظام نہیں کیا. او پھول سانگی والو، قسم اللہ کی کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ مدرسہ جو یہاں پر چل رہا ہے جامعۃ الصالحات. کیوں؟ صالحات کا معنی معلوم ہے؟ صالحات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ارے بولو نا، بولو نا، معلوم ہے کیا؟ مولانا ایوب صاحب، اپنے مدرسے کا مطلب بھی تو سمجھانا پڑے گا ان کو.
समझे? जामिया किसको कहते वालों? यूनिवर्सिटी, बड़ा कॉलेज। कहो इंशाल्लाह ये हमारे बेटियों का मदरसा बड़ा मदरसा बनेगा, जोर से कहो इंशाल्लाह। नामों के असर पड़ते भैया, नाम का असर पड़ता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नबी ने फरमाया, हमारे प्यारे लाडले नबी ने फरमाया कि नामों के असरात पड़ते हैं। इसलिए मैं मुसलमानों से कहता हूं कि अपने बच्चों, और मैं नहीं कहता हूं, खुद नबी ने कहा कि अपने बच्चों के नाम भी अच्छे रखो। क्यों? अब ये मदरसे का नाम है अस्सालिहात। सालिहात, सालिहात का मतलब क्या होता? नेक औरतें, नेक बेटियां। तो जाहिर बात है जब मेरे नबी ने कह दिया कि नाम का असर पड़ता है, और हमारा तो ईमान है, देखो कह देना हमारा तो ईमान है कि चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, पार्लियामेंट में बैठने वालों की बातें गलत, जोर से बोलो, गलत हो सकती है। और पीएम की तो कभी सही, अरे बोलो, उसको खुद नहीं याद है कि पैदा होने के बाद कब सच बोला था उसने। क्यों? हमारा ईमान है कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है, लेकिन जोर से बोल देना हमारा ईमान है कि हमारे लाडले चहीते प्यारे रसूल, हमारे लाडले नबी की बात से, जबान से निकलने वाले अल्फाज, जोर से बोलो, कभी गलत। एक बार और ईमान ताजा हो जाएगा, कभी गलत, कभी गलत। और हमारे नबी ने क्या कहा? हमारे नबी ने क्या कहा? ओ लोगों, नामों के भी असरात पड़ते हैं। तो इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि हमारे इस मदरसे का नाम कासमी साहब ने रखा है सालिहात। तो जो बेटियां यहां पर आएगी उन पर ये नाम का असर पड़ेगा, वो नेक बेटियां बनेगी, वो सालिहात बनेगी, वो कुरान पढ़ेगी, वो दीन पढ़ेगी, वो ईमान पढ़ेगी। नामों के असरात पड़ते हैं। अभी एक औरत आई, मुबीन साहब, मंसूर साहब मेरे पास में, बूढ़ी औरत थी, थोड़ी सी 45-50 साल की थी, बूढ़ी भी नहीं समझो। और वो आई और कहने लगा, मुफ्ती, कहने लगी, मुफ्ती साहब ये मेरा बेटा 16 साल का हो गया और कमबख्त अजीब हरकत कर रहा। मैंने कहा क्या कर रहा खाला? तो बोले मुफ्ती साहब कुर्ता नहीं पहन रहा। क्या नहीं पहन रहा? कुर्ता नहीं पहन रहा। मैंने कहा खाला उसका नाम क्या रखी? तो बोले उसका नाम सलमान है। मैंने कहा खाला नहीं पहनेगा हूं। नहीं समझे आप? अरे समझ गए इशारा? मैंने कहा खाला तूने नाम रखी ना सलमान, और ये नाचने गाने वाले को 2 कौड़ी के आदमी को सामने रखकर तूने नाम रखी ना। अगर तू हुजूर के दोस्त हजरत सलमान के को जहन में रखकर नाम रखती तो उसके असरात आते, मगर तुम्हारे जहनों में तो कौन है? ये नाचने गाने वाले। अभी मेरा मुंबई में बयान हुआ, इन्हीं में बयान हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में मेरा बयान हुआ। दावत के साथियों ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को जमा कर दिया। मेरा बयान हुआ इन हीरो हीरोइन और वो टीवी सीरियल वालों में, सब में बयान हुआ मेरा। तो मैंने खुद उनसे कहा, मैंने कहा बुरा मत लगने देना। मैंने उन तमाम हीरो से कहा कि देखो लोग तुमको, जवान तुमको अपना हीरो मानते हैं, हीरो जवान तुमको इतना मानते हैं कि तुमने कान में बाली पहनी खान साहब, तो इसने कान में बाली, अरे बोलो ना, पहन लिया। तुमने हाथ में चूड़ी पहनी तो इसने चूड़ी पहन लिया। मैंने कहा खान साहब तुमने फटेल पैंट पहनी तो इसने फटेल पैंट पहन लिया। खान साहब अगर तुम 2025 की किसी फिल्म में पायल पहन लो तो ये पायल भी, इतना मानते हैं तुम्हें। लेकिन मैंने कहा कि तुम हमारे हीरो नहीं हैं। हमारे हीरो तो सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उनके फैन हैं, हम उनके फॉलोअर हैं, हम उनके दीवाने हैं, हम उनके चाहने वाले हैं। हम तो देखेंगे कि नबी का लिबास कैसा, नबी का हेयर स्टाइल कैसा, नबी का चलने का अंदाज कैसा, नबी का बोलने का अंदाज कैसा, नबी का खाने का स्टाइल कैसा, नबी का सोने का स्टाइल कैसा, नबी के कारोबार और तिजारत का तरीका कैसा। हम तो उनके फैन हैं। हम तुम्हारे जैसे नाचने गाने वालों के फैन, अरे बोलो, नहीं है। तो नामों के असरात पड़ते हैं, मैं बोल रहा था। क्यों भाई? तो इंशाअल्लाह मुबीन साहब हमें यकीन है कि इस मदरसे का जामिअतुस सालिहात
نیک بیٹیاں، نیک عورتیں، صالحات کا مطلب تو انشاءاللہ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بیٹیاں آپ کی یہاں پر آئے گی انشاءاللہ ان کی زندگی میں دین آئے گا، ان کی زندگی میں قرآن آئے گا، ان کی زندگی میں اسلام آئے گا، ان کی زندگی میں حضرت فاطمہ کی زندگی آئے گی، ان کی زندگی میں حضرت عائشہ کی باتیں اور حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کی باتیں آئے گی۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو دنیا پڑھا رہے ہو، پڑھاؤ، ہم منع نہیں کرتے، لیکن آپ کے یہاں کورس کتنے سال کا ہے مولانا؟ دیکھیے 2 سال کا مومنہ اور 5 سال کا عالمہ۔ کیا ہے؟ 5 سال کا عالمہ، 2 سال کا مومنہ۔ 2 سال کا مومنہ یوں سمجھیے آپ کہ اس میں بنیادی باتیں بچیوں کو سکھا دی جاتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل اور اس کے خود کی زندگی کے ضروری مسائل اور بہت ساری باتیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے اگر آپ کی بیٹی مومنہ بنے گی، 5 سال کا کورس کرے گی، عالمہ بنے گی، تو مبین صاحب نے کہا نا کہ شکیل بن حنیف جیسے شیطان اور ڈاکو جو ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، مارکیٹ میں گھوم رہے، او پھول سانگی کی میری بہنوں، او میری بہنوں سنو، اگر تمہاری بیٹیاں 2-5 سال کا یہ کورس کر لے گی، پھر وہ اسکول بھی جائے گی، کالج بھی جائے گی، تو کوئی شیطان ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب، زور سے بولا، نہیں ہوگا۔ تو کون کون اپنی بیٹیوں کو کم از کم اتنا دین سکھائے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے بتاؤ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اور سنو اگلی بات، اور سنو اگلی بات، ذرا بیٹھ جاؤ اور سنو اگلی بات۔ او میرے یارو، میرے استاد تھے حضرت مولانا علی میاں ندوی۔ آپ کو معلوم ہے مجھے گرو ہے، فخر ہے کہ میں اس شخص کا شاگرد ہوں۔ میرے استاد کے لیے کعبہ کھولا جاتا تھا، مجھے فخر ہے اس بات پر۔ میرے استاد کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی دی جاتی تھی، مجھے فخر ہے کہ میں نے اس شخص کے پیر دبایا ہے، میں نے اس شخص کے ساتھ میں سفر کیا ہے، اور شاید انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ نے مجھے پوری دنیا کے لیے چنا ہے۔ تو پھول سانگی والوں سنو، میرے استاد مولانا علی میاں ندوی ایک جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں گلی گلی میں مکتب اور مدرسے کھولو۔ کیا بولتے تھے وہ؟ گلی گلی میں مکتب اور مدرسے کھولو۔ تو آج سے 50 سال پہلے ان کے یہ جملے تھے منصور صاحب۔ تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یار گلی گلی میں مکتب اور مدرسے کھولیں گے تو جھگڑے کتنے ہوں گے۔ ابھی ایک مدرسہ چلاؤ تو اتنے کاڑیا کرتے نہیں ہے؟ ارے بولو نا، ابھی مبین صاحب نے میرا فتویٰ سنا دیا نا، میں نے فتویٰ دیا، میں نے کہا نیک کام کرو، ایک نیکی۔ نیک کام تم خود نہیں کر سکتے تو جو اچھا کام کر رہا، نیک کام کر رہا، اس کے ساتھ میں ہو جاؤ، ایک نیکی۔ اور یہ دونوں نہیں کر سکتے، یعنی خود بھی کوئی نیک کام نہیں کر سکتے یا ساتھ بھی نہیں ہو سکتے، تو صرف گھر کو بیٹھے رہو، کاڑیا مت کرو، 2 نیکی۔ نہیں سمجھا؟ کیا مت کرو؟ ارے بولو، کاڑیا مت کرو، کاریہ کرتا بنو، کاڑیا کرتا، ارے بولو، کاریہ کرتا بنو، کاڑیا کرتا مت بنو۔ اب یہ دیکھو میرے استاد 50 سال پہلے کہتے تھے کہ مسلمانوں گلی گلی میں مدرسہ کھولنا۔ مولانا اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یار مولانا یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں مبین صاحب، اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج 50 سال کے بعد مولانا کی بات سمجھ میں آ گئی۔ مولانا نے کیوں کہا تھا مسلمانوں گلی گلی میں مدرسہ کھولنا؟ کیونکہ یہ اللہ والے جو ہے نا، یہ بڑی دور کی نگاہ رکھتے ہیں۔ انہوں کو سمجھ گیا تھا کہ 50 سال کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گھر گھر میں شیطان اپنا مدرسہ کھول دیں گے۔ تو شیطانوں نے ان کا مدرسہ گھر گھر میں کھول دیا۔ اچھا شیطانوں کے مدرسے کو 2-3 ایکڑ زمین بھی نہیں لگتی، نہیں سمجھا؟ شیطان کا مدرسہ ادھر دیکھو، اتنا سا رہتا، کتنا سا رہتا، اتنا سا، اور کہیں بھی چپک جاتا، بیڈ روم میں، ہال میں، کہیں بھی۔ اچھا جی تو بولا کیا ہے وہ؟ بولو زور سے، ٹی وی، جس کے بغیر نہیں رہتی تیری بیوی۔ کیا ہے وہ شیطانوں کا مدرسہ؟ ارے بولو، ٹی وی، جس کے بغیر نہیں رہتی تیری۔
تو شیطانوں نے تو گھر گھر میں اپنا مدرسہ کھول دیا. اب مولانا مبین صاحب، منصور صاحب، اب تو گھر گھر کھایا، اب تو شیطانوں نے ہر ہاتھ میں ان کا مدرسہ کھول دیا. نہیں سمجھا آپ؟ مفتی بھی محفوظ نہیں. نہیں سمجھا؟ کون محفوظ نہیں؟ مفتی بھی محفوظ نہیں، امام صاحب بھی. ارے بولو نا. شیطانوں نے، یہ اس وقت کا سب سے بڑا دجال ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کی وجہ سے آج میری قوم کی بیٹیاں اور میری قوم کی جوان نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. اور شیطانوں نے کیا کیا مولانا منصور صاحب؟ ان کو یہ موبائل تھما دیا. اور ان کتوں نے کیا کیا جن کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ 2 GB ڈاٹا فری. نہیں سمجھا؟ 2 GB ڈاٹا فری ہے نا. جب کمپنی نے اعلان کیا، ریلائنس نے 2 GB ڈاٹا، تو میں نے اس وقت میرے چینل سے اعلان کیا 2 GB ڈاٹا مت دے، 2 روٹی آٹا دے. صحیح بتاؤ کیا دے؟ اچھا سچ بتاؤ، آٹا کھائیں گا کہ ڈاٹا کھائیں گا؟ آٹا. مگر وہ آٹا نہیں دیں گے، وہ کیا دیں گے؟ ارے بولو. ڈاٹا. ڈاٹا کیوں دیں گے؟ یہ لے بیٹا 2 GB ڈاٹا اور رات کے 2 بجے تک کے مر. ابھی حال کیا ہوگا مولانا آپ کو معلوم ہے؟ جب تک کہ رات میں 12 بجے ڈاٹا آتا، معلوم ہے آپ کو؟ 12 بجے ڈاٹا آتا تو جب تک کہ ڈاٹا نہیں ختم ہوتا بیٹا نہیں سوتا. سمجھ آپ؟ نسلیں تباہ ہو گئی. جب آج سے 17 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ موبائل آیا تھا نا مولانا، تو ایک کمپنی نے اعلان کیا تھا مبین صاحب. کیا اعلان کیا تھا معلوم؟ کر لو دنیا مٹھی میں. اعلان کیا تھا اس کا؟ کر لو دنیا مٹھی میں. تو میں نے کہا منصور صاحب، وہ اعلان یہ نہیں تھا کہ کر لو دنیا مٹھی میں، ان کمینوں کا اعلان یہ تھا کہ کر لو گناہ مٹھی میں. آج سارے گناہ اس مٹھی میں موجود ہے. پہلے یہ دیکھو، ہمارے باپ کی عمر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو مولانا، یہ ہمارے باپ کی عمر کے جو لوگ بیٹھے ان سے پوچھو، او جوانوں، پہلے ناچ گانا دیکھنے کے لیے بستیاں چھوڑ کر جانا پڑتا تھا. صحیح بات ہے؟ گاؤں چھوڑ کر جانا پڑتا تھا. آج گاؤں تو کیا، گھر بھی نہیں چھوڑنا ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں یہ شیطان موجود ہے. www.americakenange.com. سارے ننگے آ جائے گی. آج میری قوم کی بیٹیاں آن لائن ایجوکیشن جب آیا، سنو سنو سنو، بڑی پیاری بات خدا نے ذہن میں ڈال دی. جب کورونا آیا نا، کورونا تو کیا ہوا؟ اسکول بند، مدرسے بند. کیا؟ اب آدیش کیا آ گیا؟ آن لائن ایجوکیشن ہوں گی. اب مدرسے میں پہلے اگر موبائل مل گیا تو ایسی دھلائی ہوتی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں پہلے. اور جب آن لائن ایجوکیشن شروع ہوئی تو مدرسے کے ناظم صاحب خود فون کر کے کہتے تھے بیٹا اچھا اینڈرائیڈ موبائل لینا، کیونکہ شیخ الحدیث صاحب درس دینے والے. بخاری بھی کائے پر ہوگی؟ آن لائن کیمرے کے سامنے. تب اس کا نتیجہ کیا ہوا مولانا؟ بہت پیاری بات یاد آ گئی کہ کورونا کے دور میں، اسکول سانگی والوں کبھی نہیں سنے ہوگے یہ بات. کورونا کے دور میں کیا ہوا؟ جیسے ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے موبائل پر آ گئے اور آن لائن پڑھنے لگے، تو مفتی صاحب اس وقت میں نے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ مسلمانوں، ہم آن لائن ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے، لیکن میری رائے تھی، مشورہ تھا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں، اگر تمہاری بیٹی 3 گھنٹہ موبائل کے سامنے بیٹھ کر آن لائن پڑھ رہی ہے تو میں چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ ماں کو یا باپ کو یا گھر کے کسی بڑے کو اس کے ساتھ میں بٹھانا 3 گھنٹے تک. کیونکہ جن شیطانوں کے ہاتھ میں یہ انٹرنیٹ ہے، وہ ہر 15 منٹ 10 منٹ کے بعد میں کوئی نہ کوئی گندی چیزیں اس پر ڈال لیتے ہیں. میں نے سمجھایا، بہت سمجھایا مسلمانوں کو کہ دیکھو آن لائن پڑھاؤ، ہم ورودھی نہیں ہیں، مگر ماں باپ کا کام ہے کہ بچیوں کے ساتھ بیٹھو. نتیجہ کیا نکلا؟ اب سن لو، یہ جملہ راؤنڈ کھڑے ہو جائے گے. نتیجہ کیا نکلا کہ آن لائن پڑھتے پڑھتے ہماری بیٹیاں کہیں اور جگہ آن لائن ہو گئی. یہ جملے پر دھیان دو، میں کیا کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کہاں ملا گیا اس کو یہ رمیش، یہ گنیش، یہ پرکاش؟ کب اس کی زندگی میں آیا
تو پتا چلا کہ یہ آن لائن پڑھ رہی تھی، اسی وقت میں اس کا کنیکشن جڑ گیا۔ او میرے یارو، قسم اللہ کی ہم آپ سے کہتے ہیں، وہ جو آیت پڑھا نا میں نے، وہ آیت سمجھا کر اب بات کو ختم کروں گا۔ دیکھو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھا، کون سی؟ یا ایھا الذین آمنو، اللہ بڑے پیار سے کہہ رہا ہے، اللہ ایمان والے مردوں سے، اللہ ایمان والی عورتوں سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار والوں کو نارا جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ کہہ رہا ہے۔ آج آگ جل رہی ہے، شیطانوں کے جال بچھے ہوئے ہیں جو دوزخ تک پہنچا دیں گے۔ اللہ بڑے پیار سے کہہ رہا ہے میری بہنوں، اور میری بہنوں، پھول ساؤں گی کی میری پیاری پیاری لاڈلی بہنوں، لاڈلی بہنیں ہیں نا 1500 والی، کیوں بھائی؟ او ایک ناتھ شندے کی بہنوں، کیوں؟ او اجیت پوار کی بہنوں، سنو اللہ کیا کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر بار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اب جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ کیا ہوگا کہ اپنے گاؤں میں، اگر آس پاس کا کوئی گاؤں والا ہوگا نا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گاؤں میں جانا، اور مدرسہ نہیں ہوگا تو مدرسہ کھولنے کی محنت کرنا۔ اگر تو وہاں کا سرپنچ ہے، تو لیڈر ہے، تو نیتا ہے، تو کارپوریٹر ہے، تو کونسلر ہے، تو نگر سیوک ہے، تو اپنے گاؤں کے کسی عالم کو پکڑنا اور ہمت دینا کہ مولانا صاحب اپنے گاؤں میں بیٹیوں کا مدرسہ نہیں ہے، کھولو، میں تم کو مدد کرنے کو تیار ہوں۔ سنو، مجھے خوشی ہے کہ مولانا ایوب صاحب کو ہمارے شمشیر خان اور کچھ لوگوں نے پکڑے، مجھے سب کا نام نہیں معلوم۔ میں مفتی ہارون ندوی، میں تمام پھول ساؤنگی کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مولانا ایوب قاسمی کو کھڑے کیا۔ ہاں، بہت اچھی یاد دلائے۔ تو میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مولانا ایوب آزاد صاحب کا ساتھ دیا اور یہاں پر جامعۃ الصالحات کھولا۔ او مسلمانوں، سنو سنو سنو، جس جگہ مدرسے کھلتے ہیں نا، جس زمین پر، جس محلے میں، جس علاقے میں مدرسے کھلتے ہیں، جب وہاں پر دین کی، قرآن کی، اسلام کی تعلیم ہوتی ہے تو پورے علاقے میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں۔ آج آپ دیکھو مولانا کیا ہو رہا ہے، مولانا یہ ہماری بیٹیاں یہاں پر ہے، شیطان کیسے جال ڈال رہے ہیں ان پر، ان کو لالچ دیتے شیطان کیا کہتے ہیں، تم کو 25,000 روپے بچت گٹ کے طرز دیے جائیں گے۔ بچت گٹ کیا معلوم تمہارے وہاں ہے کہ نہیں ہے یہاں پر؟ ہاں، اچھا کیا کرتے وہ؟ عورتوں کو دیتے 25,000 50,000۔ ارے بھیا، تم کو تمہارا پیسہ واپس چاہیے نا، ہاں تو اس کے دولہے کو دینا۔ نہیں سمجھا؟ ایک دم سمپل سادی بات۔ تو اس کی عورت کو کیوں دے رہا؟ ارے جو کما رہا اس کو دے۔ اب یہ عورت تو کماتی نہیں اور ان کو تم 50,000 دے رہے، تو ذرا اپنی عقل لڑاؤ کہ ان شیطانوں کے پلان کیا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں یہ اورنگ آباد کنڑ کے علاقے میں گیا، مرٹواڑہ کے علاقے میں گیا، مفتی صاحب یہ مائک پر کہنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ ان کتوں نے بچت گٹ کے ذریعے سے کئی عورتوں کو غلط راستوں پر لے کر چلے گئے ہیں۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے بولنا۔ اور بے غیرت مسلمان مرد نہیں سمجھتا کہ اس کی بیوی 50,000 قرضہ لا رہی تو وہ کمینہ ہے کون جو اس کو 50,000 دے۔ یاد رکھو، یہ بہت کام کی بات کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے، سنو یہ بھی بات سن لو، کیا ہوتا مولانا، کیا ہوتا؟ 50,000 عورت سے بھرے نہیں جاتے۔ اللہ کا شکر ہے میں سب کی مثال نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں پورے ہندوستان کا ذمہ دار میں سے شمار ہوتا ہے، میرے مالک نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، پورے ہندوستان میں جا رہا ہوں۔ کئی عورتیں اس بچت گٹ کے ذریعے سے غلط راستوں پر چلی گئی۔ 50,000 بھرے نہیں جا رہے، 1 لاکھ لے لیا، بھرے نہیں جا رہے۔ پھر ان میں کا ایک کتا رہتا ہے جو اس کو الگ راستہ دکھاتا ہے۔ میں صرف اشارے میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا مرد خوش ہوتا مولانا، او بہن نے 50 لائی، بیوی نے 25-50 لائی، ماں نے 25-50 لائی، گھر میں 1.5-2 لاکھ آ گئے، خوش ہو رہے۔ ارے وہ بیاج کا ہے، بیاج کا،
اور بیاج کتنی خطرناک چیز ہے، سن لو میری بہنوں، بیاج کتنی خطرناک چیز ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے اور آپ کے رب نے، پروردگار نے کہا ہے کہ جو سودی لین دین میں پڑے گا، یہ میرے جملے نہیں، برا لگے تو اللہ میاں کو بولنا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ جو سودی لین دین میں پڑے گا، جو بیاج کے لینے دینے میں پڑے گا، اللہ کہتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اب بتاؤ، اللہ سے جنگ میں قارون جیتا گیا؟ ارے بولو نا. اللہ سے جنگ میں فرعون جیتا گیا؟ اللہ سے جنگ میں شداد جیتا گیا؟ ارے بولو. اللہ سے جنگ میں نمرود جیتا گیا؟ تو پھول سامنے گیا ہے. تو کہا گیا؟ تیرے پاس تو تاج محل بھی نہیں ہے اور اچھے چلے گئے. کیوں؟ وہ کسی نے کہا نا، کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر. اب نہ وہ ہلاکو ہے. میں اچھا قوال بھی ہوں والا، لیکن بغیر باجے کا، کیونکہ جس نے بجایا باجا، اللہ اتنا بجائے نا. تو کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی، بولو، آج ان کی تربت پر. اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے، جنگ جو وہ کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے. کر گناہ سے توبہ، آخرت سنبھل جائے، آخرت سنبھل جائے. دم کا کیا بھروسہ ہے، جان کب نکل جائے، جان کب نکل جائے. مٹھی باندھ کے آنے والے ہاتھ پسارے جائے گا. دھن دولت جاگیر سے تو نے کیا پایا، کیا پائے گا. تو اچھے چلے گئے. کیوں؟ اپنی عورتوں کو بچت گھر میں مت ڈالو مولانا. میرے مولا کا کرم ہے، 10-11 سال سے میرے شہر میں، میرے مسلم علاقے میں